اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ محمد۔ معارف الحدیث کی جلد پنجم مسند احمد کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 283۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایک آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 53، یہ آیت ایسی ہے کہ اگر ساری کائنات اس کے بدلے میں مجھے دی جائے تو میں نہیں لوں گا اس آیت کے بدلے میں۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے مفہوم اس کا یہ ہے گناہ اور یہ ساری چیزیں کی ہیں، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، اور یعنی اعتراف جرم کر لیں تو میں بخشنے والا مہربان۔ اب اس پہ گزارش یہ ہے کہ رحمت تو اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع ہے، اس میں تو شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحمت کے بھروسے پہ گناہ کرنا، یعنی کوئی بات نہیں، جتنے مرضی گناہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحیم کریم ہے، اور وہ اس کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے۔ تو رحمت اس کی وسیع ہے، لیکن قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں، یعنی اس طرح خطاب کیا گیا۔ تو اللہ کا بندہ جس کو اللہ کہے، اول تو وہ گناہ ہی نہیں کرتا، اور اگر کرے بھی تو پھر فوراً اعتراف جرم کر کے اس کی معافی مانگ لیتا ہے اور وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ چونکہ گناہ جو ہے وہ انسان بعض دفعہ ایسے حالات میں پھنس جاتا ہے، اسے گناہ ہو جاتے ہیں، کہیں جھوٹ بول لیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تین چیزیں جو توبۃ النصوح تک پہنچتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس گناہ پہ وہ شرمندگی محسوس کرے، نادم ہو کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، یعنی اعتراف جرم۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو فوراً چھوڑ دے، جو بھی غیبت یا چغلی یا کوئی اور گناہ فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری بات یہ کہ عہد کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چونکہ یہ جو اس کی وجہ نزول اس آیت کی یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کافر اور مشرک تھے، جب مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، بڑے ہم نے قتل کیے ہیں، بہت غلط کام کیے ہیں، تو معافی کیسے ہوگی؟ تو اس کی یہ آیت آئی کہ ہم جو پچھلے تمہارے گناہ ہیں، تم صدق نیت سے توبہ کر لو تو معاف ہو جائیں گے، آئندہ سے ٹھیک رہنا۔ تو بعض لوگ اس کا مفہوم اس طرح لے جاتے ہیں کہ جو مرضی کر دے جاؤ ان خیر ہے، تو یہ معاملہ نہیں ہے، چونکہ
اللہ تبارک تعالیٰ انصاف والے ہیں، اس لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے، لیکن اگر ہو جائے نادانستگی میں تو اس کے لیے پھر معاملہ ہے۔ اس میں ایک یہ حدیث پاک ہے ریاض الصالحین کی جلد اول میں 22 نمبر ہے اس کا، اس میں یہ ہے کہ کسی عورت نے غلط کام کیا اور پھر وہ پریگننٹ بھی ہو گئی، تو اس کے بعد اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف جرم کیا اور آپ سے کہا کہ مجھ پر حد قائم کریں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، جب بچہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد دوبارہ آپ آئیں۔ جب وہ دوبارہ آئی تو اس پہ حد قائم کی گئی، تو اس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو زانیہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو مدینے کے 70 آدمیوں میں تقسیم کیا جائے تو کافی ہے۔ اور یہ اس کی توبہ کا اتنا اعلیٰ مقام ہے کیونکہ اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اعتراف جرم تو کریں، کنفیشن تو کریں، پھر آگے بڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی باہوں میں لے لے گا۔ تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ہم کچھ تھوڑا سا ڈیٹریک ہو جاتے ہیں کہ نہیں جو مرضی کر لے، خیر ہے، نماز نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ عام طور پہ ایک ٹکسالی شدہ جملہ ہے کہ جناب اللہ معاف کرنا والا غفور الرحیم ہے، یہ عام طور پہ ایک بات کی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ مہربان ہے، بہت بڑا مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اس کی حکم عدولی کیا مناسب ہے؟ ایک اللہ جو اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرے، جو اپنی مخلوق کو یہ کہے، یہ جو اپنا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 146 میں کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، یعنی اللہ کو کیا نفع ہوگا مخلوق کو عذاب دینے میں، لیکن تم شکر کرتے، ایمان لے آتے تو میں تو بہت بخشنے والا مہربان ہوں، میں تو گناہوں کو بخشتا ہوں۔ تو اس لیے کچھ ہمارا بھی تو حق ہے، کچھ ہماری بھی تو ذمہ داریاں ہیں۔ ساری بات اس پہ چھوڑ دینی کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن کیا اس کا حکم نہ ماننا چھوٹی بات ہے؟ اللہ رسول کی حکم عدولی ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ آج ہم اس مقام پہ جا پہنچے ہیں کہ ہمیں عاقبت بھول گئی ہے، آخرت بھول گئی ہے۔ جتنا بھی کسی شخص کا ایمان، یہ میری بات یاد رکھیے گا، کسی شخص کا جو ایمان ہے وہ عاقبت اور آخرت پہ کمزور ہو جائے گا، اتنا وہ گناہ کرنے میں دلیر ہو جائے گا، اور جتنا عاقبت اور آخرت پہ ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا وہ گناہ سے بچنا شروع ہو جائے گا کہ میں نے اس کا حساب دینا ہے، میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو لہذا اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، انہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تو ہو جاتا ہے، تم انسان ہو، کوئی ایسی ویسی غلطی ہو گئی، توبہ تو کر لو، معافی تو مانگ لو،
اور یہ معارف الحدیث کی جو کتاب ہے اس میں یہ 291 اس کا نمبر ہے حدیث کا، یہ بخاری مسلم کی ہے۔ تو اس میں یہ ایک بات بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ اونٹنی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو آدھے جنگل میں پہنچا، اونٹنی پہ سارا کھانے پینے کا سامان سب چیز موجود تھی، تو اس کی کہیں آنکھ لگ گئی تو وہ لیٹ گیا، تو جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب تھی۔ تو اس کو بڑا صدمہ ہوا کہ میرا ابھی آدھا سفر رہتا ہے اور اس میں میرے کھانے پینے کا سامان دوسری چیزیں تھیں، کدھر غائب ہو گئی؟ اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈ کے تھک گیا، بالکل بے ہوش ہو گیا، تو مرنے کے قریب ہو گیا، تو وہ پھر لیٹ گیا۔ اب لیٹ گیا تو اس کی آنکھ پھر لگ گئی، اب دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ اونٹنی اس کے سرانے موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنے والا کتنا خوش ہوا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو میں اس اونٹنی والے سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ یہ ہے اعتراف جرم۔ اعتراف جرم کرے، اس کے آگے سر رکھیں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا